ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک مالک الملک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کی جن آیات کریمہ کا خطبے کے اندر میں نے سہارا لیا ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں قرآن کے متعلق قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ یہ قرآن شاہی کلام ہے اور اپنی عظمتیں قرآن خود بیان فرماتا ہے۔ اگرچہ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ جو منکرین قرآن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کو نہ ماننے والے ہیں، وہ بھی اس کی حقانیت کا اقرار کرتے ہوئے نظر
کا زندہ معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ معجزہ آج بھی واضح ہے. کس طرح خصوصاً رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں استاد کھڑا ہوا ہے مصلی پر، شاگرد اس کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن اگر استاد کی بھی غلطی آ جاتی ہے تو شاگرد استاد کو آگے چلنے نہیں دیتا. باپ کھڑا ہے مصلی پر، بیٹا سن رہا ہے، یا بیٹا کھڑا ہوا ہے مصلی پر، باپ سن رہا ہے. اگر وہ کہیں سے غلطی لگ گئی تو وہ اس کو آگے چلنے نہیں دیا جاتا جب تک تلاوت کو درست نہ کرا دیا جائے. قرآن کا اپنا اعجاز ہے. ورنہ پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، ان کا حافظ ملتا نہیں. ان کے مذہب کے بڑے بڑے قوم اور پادری جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے حافظ نہیں. اس قرآن کو اللہ نے دل کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب دل میں محفوظ ہو جایا کرتی ہے. پچھلے ہی دنوں ہمارے علاقے کھلبٹ کے اندر ایک مدرسے میں ایک بچے نے حفظ کیا. اس کی عمر 6 سال ہے اور 4 مہینوں کے اندر اس نے پورا مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے. قرآن کا اعجاز ہے. 6 مہینے کا اور 6 سال کا بچہ جو ہے وہ باتیں ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا. سکولوں کے اندر اسے قلم پکڑ کر جو ہے وہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ لکھوایا جاتا ہے. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 30 پارے مکمل قرآن پاک اس کے دل میں اللہ نے محفوظ کر دی ہے. یہ ابھی تقریباً مہینہ ڈیڑھ کی پہلے کی بات ہے. تو بہرحال اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اٹھائی ہے، اور اس کی حفاظت کے کئی طریقے دنیا میں اس وقت رائج ہے. اللہ پاک نے انتظام فرما دیا. اس کی حروف کی ادائیگی، اس کی لہجے کی حفاظت، قرآن کے لہجے کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا. قرآن کے قاری جو پورے 3 سال، بلکہ جب 10 کی قرآن پڑھائی جاتی ہے تو کئی سال لگ جاتے ہیں قرآن کا لہجہ سیکھنے کے لیے، انداز سیکھنے کے لیے کہ اس کو پڑھ کے نہ اس میں ترجمہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی تفسیر ہوتی ہے، نہ اس میں معانی ہوتے ہیں. صرف اور صرف اس کے الفاظ اور اس کے لہجے پہ اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ کئی سال لگ جاتے ہیں پڑھنے میں. اور اسی طرح اس کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے اس کو دلوں میں محفوظ کر دیا. یہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور اس قرآن کا اس رمضان کے ساتھ جوڑ نسبت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جہاں رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں یہ آتا چل کہ اللہ نے اس رمضان کو اور قرآن کو جوڑ دیا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرماتے ہیں رب العزت کہ یہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور نازل اس لیے کیا کہ اس قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو رہنمائی دکھائیں، راستہ دکھائیں. اور جہاں میرے پیغمبر کو اللہ نے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے، میرے محبوب لتبین للناس، آپ جائیں، قرآن کی تلاوت الگ بات ہے، الگ ثواب ہے. بغیر سمجھنے کے ایک بندہ پڑھتا ہے قرآن کو تو
تو اللہ اسے 10 نیکیاں ایک حرف پہ عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ کتنے حروف ہیں؟ 3 حرف ہیں. تو 3 حرف پڑھنے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں بغیر سمجھنے کے. سمجھ کے پڑھے تو پھر تو اس کا مقام ہی الگ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جہاں ڈیوٹیاں بیان کی نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم. یہ ساری جو آیات یہ صفات اللہ نے محبوب کی بیان کی ہے، یہاں پر اللہ نے ڈپٹی بیان کی یتلو علیہم آیات. اللہ کے نبی آ کر قرآن کی تلاوت کریں گے جیسے عام تلاوت کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآن کو بیان کریں گے. اس قرآن کو ہمارے یہاں ہمارے اس ماحول میں ہمارے اس ملک میں ایک فتنہ پایا جاتا ہے، فتنہ انکار حدیث. جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کا تقابل بنایا یا قرآن اور حدیث کا تقابل بنا کے پیش کر کے حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ نبی کی بات ہے ہی نہیں. تو یہ بیان قرآن جو ہے وہ کس لیے نہیں ہوگا؟ وہ پیارے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے قرآن بھیجا دے کر آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تلاوت کر کے بھی سنائیں اور اس کو بیان کر کے بھی سنائیں. حدیث نبوی جو ہے یہ میرے پیغمبر کا بیان ہے، فرامین ہے، آپ کی باتیں ہیں. اور حدیث کہتے کسی ہیں نبی کی بات ہو، نبی کا فعل ہو، یا نبی کے سامنے کوئی بات ہو، کوئی عمل ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر اس فعل پر خاموشی اختیار کی. قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بیان کس کا کرتے ہیں؟ قرآن کا. حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی لیے علماء نے وحی کی 2 قسمیں کی یاد رکھو. ایک وحی مطلوع جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور جس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے، قرآن پاک. اور وحی غیر مطلوع جس کے الفاظ تو میرے محمد رسول اللہ کی طرف سے ہیں اور جس کے معنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. اس لیے کہ میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے، رب کی طرف سے وہ بات ہوا کرتی ہے. اس لیے حدیث بھی دراصل وہی ہے. جس طرح قرآن کا منکر کافر ہوگا اسی طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہوگا. دار اسلام سے خالص سمجھا جائے گا، بغیر نبی کے بیان کے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. اس لیے حدیث اور قرآن کی تفسیر کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے قرآن کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں پر صراط مستقیم بھی ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایک تو یہاں ہی وضاحت کر دی سیدھا راستہ کون سا؟ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے. اور آگے اسی صراط مستقیم کی تشریح کر دی وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، تشریح کر دی. اور انعام یافتہ لوگ کون سے؟ مجمل بات ہے، واضح نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، تو اسی کی تشریح کر دی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ
تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ، تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ۔ دوسری قسم ہے تفسیر کی، تفسیر قرآن بالحدیث، قرآن کی تشریح کی جائے کس کے ساتھ؟ یاد رکھنا میں اصول بیان کر رہا ہوں، اور اس اصول میں کئی اشکالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، کئی سوالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کی تفسیر کی جائے حدیث کے ساتھ، نہیں سمجھ آ رہی قرآن میں اس کی واضح تفسیر، اب قرآن میں آ گیا اے ایمان والوں نماز قائم کرو، اے ایمان والوں کتب علیکم الصیام روزہ رکھو۔ اب ان آیات کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ حدیث نبوی کی طرف۔ ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے؟ ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ حدیث نبوی کی طرف۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، تو یہ تفسیر قرآن کی ہوگی حدیث کے ساتھ۔ پھر بھی اگر بات مجمل ہے، نہیں سمجھ آ رہی، پھر دیکھیں گے ہم صحابہ کرام کی جماعت کی طرف کہ صحابہ نے اپنی زندگیوں میں اس آیت کا مطلب کیا بیان کیا، اس حدیث کا مطلب کیا بیان کیا، اس موقع پر کیا عمل کیا، اس لیے کہ صحابی کو سکھایا کس نے؟ جی صحابی کو سکھایا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تیسری قسم، اور اس کے بعد پھر اگلی قسم ہے تفسیر القرآن باقوال صحابہ کے بعد پھر قرآن کی تفسیر دیکھی جائے گی مفسرین جو تابعین تبع تابعین کے دور کے۔ یہ ایسے علم نہیں ہے کہ مجھے جس کی جو مرضی آئی بات اٹھائی مجھے یہ سمجھ آیا ہے میری یہ رائے ہے، نہیں، اصول ہے دین کے، شریعت کے اصول ہیں۔ آج ڈاکٹر بغیر سند کے، بغیر پریکٹیکل کے، بغیر پڑھنے کے کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ چھوڑیں گے۔ اگر وہ چھوڑ بھی دیا جائے گورنمنٹ کچھ بھی نہ کہے، وہ علاج کرنے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مزے مارے گا۔ اور اگر ایک غیر ماہر بغیر پڑھا ہوا قرآن و حدیث پڑھنے پہ وقت لگتا ہے، یہ ایسے نہیں کہ مولوی بن گیا جی ٹھیک ہے جی 8 سال مدرسے میں روٹیاں کھائی تو مولوی بن گیا، نہیں، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور اساتذہ سے پڑھنی ہوتی ہیں، سمجھنی ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے عالم کو ڈگری دی جاتی ہے، سند دی جاتی ہے عالم کی۔ اور پھر یہ آج کل جو ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے نا، ہر بندہ اٹھا کے فتوے دے رہا ہے، ہر بندہ اٹھا کے فتوے دے رہا ہے، جی مجھے یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے، میری نظر میں آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ اگر ایک بندہ عالم بنتا ہے 8 سال بعد، اور 8 سال کے بعد پھر 2 سال بعد 2 سال کے لیے پڑھایا جاتا ہے تخصص، جسے ہم مفتیوں کا کورس کہتے ہیں، سوالوں کے جواب بنانا کیسے؟ کتابوں سے، اور اس میں اردو کتابیں نہیں چلتی۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ اردو کی کتابیں اٹھا کے ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے، نہیں، اردو کی کتاب کا حوالہ نہیں، بلکہ عربی کی کتابیں مطالعہ کر کے سوال کا جواب لکھا جاتا ہے، اور اس جواب کو پھر اساتذہ چیک کرتے ہیں، پھر وہ حدیث پڑھانے والے اساتذہ کے پاس جاتا ہے، تب جا کر ایک مستند فتویٰ سامنے آتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مفتی کو بھی یہ کورس کرنے کے بعد، عالم بننے کے بعد، مفتیوں کا کورس کرنے کے بعد بھی اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک 8 سے 10 سال وہ فقہ کی کتابیں پڑھا نہ لے۔ یعنی 8 سال کا وہ کورس، 10 سال پھر پڑھانا بھی، 2 سال کورس کے بعد 10 سال فقہ کی کتابیں پڑھانا بھی،
اب یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. اور پھر اسی لیے آپ دیکھیں گے تجربہ کر لیں کہ مفتی کے فتوے میں احتیاط ہوگی اور اسے چیلنج کبھی نہیں کیا جا سکے گا. اسی لیے اس کے پیچھے ایک مہارت ہوتی ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے. تو ہر آدمی سے بات لے لینا دین کی، میں یہاں پہ بیٹھ کے نسخے بتاؤں لوگوں کو حکمت کے، جی ڈاکٹر صاحب کی سیٹ سنبھال کے میں لوگوں کو دوائیاں بتانے لگ جاؤں، ایسے ہوگا؟ حالانکہ کتابیں تو میں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار، نہیں جی تجربہ نہیں ہے. کیوں؟ یہاں صحت کا مسئلہ ہے، یہاں خطرہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی. اور اگر یہی معاملہ ہے دین کے معاملے میں، دین جب غیر مائل سے سیکھو گے، یا کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین کو کوئی بیماری لگ گئی اور ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر موجود ہونے کے باوجود، اور وہ ڈاکٹر فیس بھی نہیں لیتا، دوائی بھی فری دیتا ہے، آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ خود جو ہے اپنی طرف سے دوائی دے دی بغیر مشورے کے؟ نہیں. اس لیے کہ یہ جان کا مسئلہ ہے، نقصان کا خطرہ ہے. تو یہ دین اتنا ناوارث کیوں سمجھ لیا کہ بغیر ماہر کے، جی ویڈیو اٹھائی، دیکھا ویڈیو یہ کہتی ہے، اور اے آئی جو ہے استعمال کر کے جی اس سے مسئلے پوچھ کے جو ہے زندگی میں جو یہ ایمان ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمان خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن سیکھو ماہرین سے. دیکھیں صحابہ عربی تھے، صحابہ عربی جان تھے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن اترا تو میرے رب نے کہا میرے محبوب یہ قرآن ان کو پڑھاؤ بھی، ان کو سکھاؤ بھی. آپ معلم بن گیا ہے، سکھانے والے بن گیا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن صحابہ اکرام کو سکھایا. اور پھر صحابہ میں سے ہر صحابی جو ہے وہ فقیہ نہیں تھا، ہر صحابی فقیہ نہیں تھا. چند صحابہ تھے فقہا، سمجھنے والے دین کو، دین کا مسئلہ بتانے والے چند صحابہ اکرام تھے. اس لیے اللہ صحابہ اکرام ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات مسائل میں جب مشکل پیش آتی تو ہم اماں عائشہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کیوں؟ وہ فقیہ تھی، سمجھ والی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، بڑا صحابہ مفسرین ہیں، بڑا صحابہ مجتہدین ہیں. اور پھر ان کے بعد جو اگلا طبقہ ہے جنہوں نے قرآن، اب یہ بات اتنی تمہید میں نے بات یہ سمجھانے کے لیے کہ صحابی جو بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ بات کس کی ہوگی؟ دراصل قرآن کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد درجہ ہے مجتہدین کا، ائمہ اکرام کا. ائمہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہوتا، وہ حدیث کے مقابلے میں نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ قرآن و حدیث کی تشریح ہوا کرتی ہے. اور یہ جو آج تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ حنفی ہے اور ہم محمدی ہیں، تاثر یہ دیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ امام شافعی کا قرآن و حدیث کے مخالف تھے، وہ تو حدیث کی سند میں آتے ہیں. امام احمد بن حنبل کا قرآن و حدیث کی مخالفت میں فیصلہ دیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کا قرآن و حدیث کی مخالفت میں فیصلہ دیا کرتے تھے. نہیں، بلکہ جس طرح قرآن کی تشریح کی بات واضح نہیں تھی، مجمل تھی، حدیث میں حدیث کی تشریح آگے پھر صحابہ سے اور صحابہ سے پھر آگے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ. اسی لیے قرآن کی جو آیت میں نے مثال کے طور پر پڑھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. اور ایک اور بات بتاؤں، ابھی جمعے کے بعد جس طرح میں نے پچھلے جمعے پر اعلان کیا تھا انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست رکھی ہے، کچھ ساتھیوں کے شکوک و شبہات تھے، تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ ایک ایک کا جواب دینے کے بجائے ایک نشست رکھ لی جائے تاکہ لوگوں کو مسائل واضح انداز میں سمجھ آ جائے. اس کے لیے آپ ضرور بیٹھیں، یہ کبھی کبھی موقع بنتا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے. اور میں نے اس کے لیے کتابیں ساتھ لائی، اور یہ کتابیں ہیں بھی میری ہیں، میں نے پڑھی انہوں پر. آپ صفحے اٹھا کے دیکھیں نا، ایسے ہی نہیں پڑھی، ایسے ہی نہیں پڑھی کہ بس گزار دی ہیں، اصل کتابیں ہی ہیں. آج کتابیں آ گئی موبائل میں اور پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، نہ تو مصنف کا نام. اب مثال کے طور پر یہ بخاری شریف ہے،
اب دیکھیں اس پر مصنف کا نام لکھا ہوگا، مکتبے کا نام لکھا ہوگا، کس نے لکھی ہے، لکھنے والا کون ہے، کس مکتبے سے چھپی ہے، اصل بخاری ہے۔ اور آپ نے ویسے ہی نہیں پڑھی، اساتذہ نے ویسے نہیں کہ قرآن کی یہ چیز ہے عربی پڑھتے جاؤ اور نکل جاؤ، نہیں، آپ صفحے نکالیں گے انشاءاللہ آپ کو صفحوں پر ہر صفحے پر دیکھیں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ جو بات ہمیں سمجھ نہ آتی تھی اساتذہ لکھایا کرتے تھے، لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تو عالم بننا اور بیٹھ کے مسئلے بتانا، ہر جو ہے دین کے معاملے میں ایسے نہ کیا کریں کہ ہر اہل غیر سے آپ مسئلہ لے لیا کریں، تحقیق کریں، پوچھیں، سوال کریں۔ جو حدیث رمضان کے بارے میں آتی ہے، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے اور 3 دفعہ آمین کہا، مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے۔ اب نئی بات دیکھی نا صحابہ نے، فوراً سوال کیا، اللہ کے نبی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے یہ معاملہ کیا ہو، آج ممبر پہ آپ تشریف لائے تو آمین کہی، پھر اگلی سیڑھی پر آمین، پھر آمین، کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ تو صحابہ کے سوال کی وجہ سے وہ علم ہم تک پہنچ گیا۔ صحابہ کے اس لیے کہا نا سوال کرنا بھی نصف علم ہے، اس لیے یہ نشست رکھی گئی ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کے ذہن میں، آپ کو شک ہے کہ ہمارے ممبر سے یہ مسئلہ یا علماء دیوبند کی طرف سے یہ مسئلہ جو ہے یہ حق نہیں بیان ہو رہا، مسئلہ اس طرح ہے یا یہ اس طرح بیان ہو رہا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بے دلیل مسئلے نہیں الحمدللہ ہم بیان کر کیا کرتے۔ ہماری دلیل میں نے پہلے بھی کہہ دیا، قرآن، اور اس کے بعد پیغمبر کا فرمان، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال، آپ کا عمل صحابہ کا، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین جو ماہرین ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ان کی پھر بات اور ان کا فتویٰ، اور ہمیں اللہ نے جو فقہ نصیب فرمائی ہے نا، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس امام کی ہم بات کو ترجیح دیتے ہیں باقی اماموں کے مقابلے میں، جس کا فتویٰ مانتے ہیں، اس امام نے صحابہ سے پڑھا۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، احادیث صحابہ سے لیتے ہیں۔ اور بخاری شریف آپ اٹھائیں، بخاری شریف میں جہاں ثلاثیات آتی ہے نا، ثلاثیات مانا وہ حدیث کے صحابی کے درمیان، نبی کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان 2 یا 3 واسطے آ جاتے ہیں، تو امام بخاری ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے شیخ الحدیث مولانا صابر رحمہ اللہ کہ بخاری یہاں پر جھوٹ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں، میں نے پڑھا ہے شیخ عبدالسلام سے، ایک نام ہے، تو امام بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کرتے ہیں کم واسطوں سے، امام بخاری وہاں بڑے فخر سے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ صحابہ سے پڑھ رہے ہیں، صحابہ سے حدیثیں، اور کئی ثلاثیات جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور اپنے شاگردوں کو پڑھا کر بیٹھ کر قرآن و حدیث پر غور و فکر کر کے یہ فکر جو ہے وہ مدون کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہرین دین پر اعتماد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ نشست ہوگی، آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔